رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صلوات پر محمد و آل محمد. شہادت جناب ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم شریکۃ الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. اور آج کی جو گفتگو کا محور ہوگا، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ بی بی کی جو سیرت ہے اس سے جو اہم ترین ایک درس ہم سب سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، اور کس طرح سے شہزادی نے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کا مطیع بنایا. یہ جو ہم کہتے ہیں تسلیماً لامرہ، شہزادی نے بی بی جناب زینب کبریٰ نے کس طرح اپنے آپ کو مطیعاً لامر مولاہ بنایا. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ آ کر آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے تو ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا. لیکن اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، آ کر ہم سے یہ نہ کہو، ہم پر احسان نہ جتاؤ کہ ہم اسلام لے کر آ گئے ہیں، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ پروردگار عالم کا یہ احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین. اب اس آیہ کریمہ سے ایک چیز جو بہت زیادہ واضح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے میں بھی کہ جو رسالت مآب کے پاس آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتایا کرتے تھے. احسان جتانا سمجھ رہے ہیں؟ احسان کیسے جتایا جاتا ہے
کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا، ہم نے فلاں جو ہے وہ احسان کیا، ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے فلاں قربانی دی، یہ احسان جتانا بری بات ہے۔ لوگ آ کر رسالت میں آپ سے کہتے تھے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو نماز کون پڑھتا؟ یہ احسان جتانا ہے۔ لوگ آ کر کہتے تھے آپ نے حج کے لیے کہا، اگر ہم نہ ہوتے تو حج کون کرتا؟ یہ احسان جتانا ہوا۔ لوگ آگے کہتے تھے کہ ہم نے اگر آپ نے بلایا جہاد کے لیے، اگر ہم نہ آتے تو جہاد کے لیے کون آتا؟ تو یہ گویا ایک طریقے سے احسان جتانا ہوا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یمنون علیکم ان اسلموا، یہ لوگ آ کر آپ سے احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ان سے کہہ دیجئے خبردار خبردار، ایسا نہ کریں، آ کر ہم پر اپنا اسلام اور احسان نہ جتائیں، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس نے تم پر احسان یہ کیا ہے کہ تم کو ہدایت دی ایمان کی طرف۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم جو ہو وہ اس صدق و حقیقت کو درک کرتے ہو۔ چنانچہ ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو مستقل اسلام کے اوپر اپنے احسانات تھوپ رہا ہے، اسلام کے اوپر اپنے احسانات جتا رہا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ ان کنتم صادقین، وہ سچوں کا گروہ ہے کہ جس کا یہ بالکل کردار نہیں ہے کہ وہ اپنے احسانات کو گنائے۔ توجہ ہے میرے ساتھ عزیزوں؟ یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جو بار بار یہ کہتا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے خون دیا، ہم نے پیسہ دیا، ہم نے اپنا گھر لٹایا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہ نہیں کہتا، بالکل بھی احسان نہیں جتاتا۔ ہمارے سامنے وہ خاندان تنہا خاندان ہے کہ جس ماں نے اپنے دونوں بچوں کو قربان کیا، اور قربان کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ اے میرے بچوں اب تم چلے گئے، اب میں اللہ کی راہ میں کس کو قربان کروں؟ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ علیہ مقام، کہ جنہوں نے احسان نہیں جتایا، بلکہ کیا ہے کردار کہ اب تو ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ جناب زینب کبریٰ 11 محرم کو آپ کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھیں۔ 11 محرم کو جب آ کر اپنے بھائی کے بے سر جنازے سے رخصت ہو رہی ہیں تو کس طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز فرما رہی ہیں کہ ہاتھوں کے اوپر جنازے کو اٹھایا اور فرماتی ہیں ربنا تقبل منا هذا القلیل القربان، اللہ پروردگارا ہم سے اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما۔ کیا ہے جناب زینب کا کردار کہ اپنے بھائی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے رشتے دیکھیے، ماں ہیں، بہن ہیں، پھوپھی ہیں، یہ تمام رشتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے ان تمام رشتوں کی قربانی دی ہے کربلا میں، اور اس کے بعد کیا فرماتی ہیں کہ یہ قلیل سی قربانی پروردگار ہم سے قبول فرما رہے۔ کردار جناب زینب کبریٰ کیا ہے؟ کردار جناب زینب کبریٰ یہ ہے کہ جب ہم کچھ عطا کر دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو ہم احسان نہیں جتائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے اتنا کچھ قربان کر دیا، ہم نے اتنا کچھ دے دیا، بلکہ کردار یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی انسان اپنے مولا، اپنے اللہ، اپنے پروردگار کے امر کے سامنے جب قربانی دے تو احسان نہ جتائے۔ کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ کیا درس ہے کہ ہم کم از کم اس بات کو سمجھیں۔ اور اس کی میں ایک اور دلیل دوں آپ کو کہ جب عبید اللہ ملعون نے جناب زینب سے یہ کہا کہ کیف رأیتی صنع اللہ بأخیکی واہل بیتکی، اے زینب آپ نے کیسا دیکھا کہ اللہ نے آپ کے بھائی اور آپ کے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مشہور جملہ جناب زینب کبریٰ کا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رأیت جمیلا، میں نے جو ہے وہ سب کچھ اچھا دیکھا، نہ، جملہ کیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، حسر ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو بس اچھا دیکھا، نہیں۔ اگر یہ کہہ دیتی کہ رأیت جمیلا، ہم نے اچھا دیکھا، تو یہ امکان تھا کہ کہا جاتا ہم نے اچھا بھی دیکھا اور کچھ برا بھی دیکھا۔ توجہ کر رہے ہیں ترجمے کے اوپر؟ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے اچھا بھی دیکھا اور کچھ برا بھی دیکھا، نہیں، لیکن کمال معرفت توحیدی جناب زینب کبریٰ یہ ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال خدا کے۔ اللہ اکبر، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، حسر ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یعنی اعلان جناب زینب کبریٰ یہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو کچھ ہے خیر ہے، جو کچھ ہے حسن ہے، جو کچھ ہے نیک ہے، اس کی طرف سے شر کی گنجائش نہیں ہے۔ ما رأیت الا جمیلا۔ اب یہ جو کردار جناب زینب کبریٰ ہم کو دے رہی ہے کہ جب اللہ کچھ مانگے تو عطا کرو، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، جوانوں کے لیے کیا درس ہے کہ اب جب ہم زیارت پڑھ رہے ہیں، کوئی سی بھی زیارت پڑھیں، مخصوصاً زیارت اربعین ہے، زیارت عاشورہ، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما،
اے میرے مولا اے کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو کیا ہم بھی قربانی دیتے, ہم بھی اس عظیم فوج کے اوپر فائز ہوتے. تو میرے عزیز جوان, میری عزیز بہنیں, اس بات کے اوپر غور کریں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اے کاش ہم بھی ہوتے قربانی دیتے, تو ذرا سا اس دنیا میں ہمارے افعال کے اوپر ہمیں نگاہ ڈالنا چاہیے. کیا ہمارا جوان آج اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے 2 رکعت نماز فجر کے لیے؟ سوال ہے, نہیں سوال ہے, نہیں پوچھ سکتے سوال. کیا اگر یہ قربانی ہم دے رہے ہیں تب تو یہ حق بنتا ہے کہ اے مولا اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اپنی جان قربان کر دیتے. جب اپنی اس دنیا میں 2 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتا, وہ وہاں جان قربان کرے گا؟ جو یہاں نیند قربان نہیں کر سکتا اور اول وقت جو نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ وہاں جا کر سید الشہداء کے قدموں پر اپنی جان نثار کرے گا. ہو سکتا ہے زیارت پڑھیں, بالکل یہ نہیں تصور آ جائے کہ اب ہم زیارت ہی چھوڑ دیں, نہیں, اسی زیارت کی برکت سے نماز اول وقت کی توفیق ہوگی. توجہ ہے میری وہ بہن, میری وہ مائیں, وہ بچیاں جو پردہ کرتی ہیں, وہ جب یہ کہتی ہیں کہ لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما, اے کاش سرکار سید الشہداء آپ کے ساتھ ہوتے تو قربان ہو جاتے, ہاں اس عظیم فوز پر فائز ہو جاتے. تو میری بچیاں اس بات پر غور کریں, اگر آج شریعت کی پابندی کی خاطر آپ پردہ کر رہی ہیں تو یقیناً اس وقت آپ قربانی دے سکتی تھی. لیکن اگر آج کوئی لوگوں کی ملامت, مذاق, مسخرے سے ڈر کر پردہ نہ کرے, حجاب اتار دے, تو قسم بخدا امکان نہیں تھا کہ کربلا میں وہ اس طریقے سے شجاعت دکھا سکیں. کنیز جناب زہرا, کنیز جناب زینب بننے کے لیے شجاعت چاہیے, معرفت چاہیے. پہلے اس دنیا میں اپنے امام کی, میں جو مقصد آپ کے سامنے پیش, اپنے امام کی مطیع بن کے دکھاؤ. وہ لوگ, وہ بزرگ جو زیارت جامعہ پڑھتے ہیں, کیا ہے زیارت جامعہ کا جملہ؟ بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَأُسْرَتِي. ہاں, کیا ہے مولا میری ماں قربان, میرے باپ قربان, میری جان قربان, میری اولاد قربان, میرا مال قربان, میری پوری فیملی قربان, وَأُسْرَتِي. یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے, لیکن اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ 20% خمس نکال دو تو یہیں دم نکل جاتا ہے. وہاں کہاں جان دیں گے, یہیں دم نکل جاتا ہے 20% کے اوپر. کردار یہ نہیں ہونا چاہیے, کردار یہ ہونا چاہیے اگر مانگ لیا ہم سے اسلام نے تو پھر ہم دیں گے, اور ہم اس طریقے سے دیں گے کہ اے اللہ یہ تو تیرا دیا ہوا تھا, تو نے مانگ لیا, ہم تجھے دے دیں گے. انا للہ و انا الیہ, یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے. جناب زینب کبریٰ نے کبھی اعتراض نہیں کیا, کبھی احسان نہیں جتایا, نہیں, بلکہ ہمیشہ کیا کہا, ربنا تقبل منا ھذا القربان القلیل. یہ کیا درس ہے کہ اگر مانگ لیا 20% تو دے دیں گے. تو نے اگر کل ہم سے 80% مانگ لیا, ہم 80% دیں گے. 50% مانگ لیا, 50% دیں گے. اگر تو نے ہم سے 100% مانگ لیا تو اے میرے رب العزت ہم تجھے پورا 100% دیں گے اور تیرا شکر ادا کریں گے کہ تو نے ہمیں اور ہمارے مال کو اس لائق سمجھا کہ تیرے اسلام میں خرچ ہو سکے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ مال پاک ہوگا تب راہ اسلام میں قبول ہوگا. یہ انسان کے لیے فخر کا مقام ہے کہ جو تو نے دیا وہ ہم نے خرچ کر دیا. اب اگر ہم اس دنیا میں رہ کر مطیع امر مولا نہیں ہو سکتے تو پھر وہاں پر معاملہ ڈاؤٹ فل ہے. وہاں پر یہ دعائیں کرنا ڈاؤٹ, انسان غور کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا دعا نہ کرے, کرے بے شک کرے, بالکل کرے. اسی زیارت, اسی کلمات, اسی اقرار کی برکت سے انشاءاللہ یہ سب بھی آئے گا. لیکن غور کرے کہ اگر انسان کو اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہو کہ کیا واقعاً ہم کربلا میں ہوتے تو ہم کس جانب ہوتے. ہاں, اگر انسان کے لیے کچھ انسان سوال کرے کہ بھئی ہمارے لیے کوئی کرائٹیریا ہے نہیں ہے کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو ہم کس جانب ہوتے, تو ذرا انسان یہ دیکھے کہ آج ہم شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں, مطیعاً امر مولا ہے یا نہیں ہے. اگر ہیں تو پھر تو سب ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو غور کرنے کی فکر. انسان ڈھونڈے, راہیں ڈھونڈے کہ کہاں ہم کس طرح اسلام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایک مسجد بن رہی ہے, رینوویشن ہو رہا ہے, آپ دیں, کنٹریبیوٹ کریں. کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہو جائے گا. کہاں سے ہو جائے گا؟ ہو تو جائے گا, یہ تو اللہ کا کام ہے, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے,
آپ کس طرح اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اللہ کے دین میں کچھ کر سکے. یہ انسان کے توفیق کی بات ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیا فرما رہی ہیں؟ آپ غور کریں اس جملے کے اوپر. جب کربلا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آئی ہیں، اس وقت کے امام حسین علی مقام جناب علی اکبر کے جنازے پر ہیں، تو وہ عجیب موقع تھا کہ اگر جناب زینب وہاں نہ پہنچتی تو شاید امام حسین کی بھی شہادت وہاں واقع ہوئی. بہت سخت مرحلہ تھا. وہ برچی کا پھل نکالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. جناب زینب کبریٰ وہاں پہنچی ہیں، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بعض مقاتل کے مطابق امام نے فرمایا ارجعی، اے میری بہن اب آپ واپس چلی جائیے. فرجعت، واپس چلی گئیں. مطیع امر مولا، فرمان مولا. یہ نہیں حسین آپ کو نہیں پتا ہمیں رہنا چاہیے، نہیں، مطیع امر مولا، محض اطاعت. جناب امام حسین وقت آخر جب رخصت کے لیے آئے ہیں تو فرمایا اصبری، اے میری بہن آپ صبر کیجئے گا. فصبرت، آپ نے صبر کیا ہے، یقیناً صبر کیا ہے. تلے زینبیہ سے دیکھتی نہیں لیکن صبر کرتی نہیں. جب خیمے لوٹے جا رہے تھے تو بی بی آئی ہیں، امر مولا کو دیکھی، اطاعت. آئی ہیں اور آنے کے بعد کہا ہے سید سجاد تم وقت کے امام ہو، ہم کیا کریں؟ خیموں میں جل جائیں یا باہر نکلیں؟ علیکن بالفرار، اے پھوپھی جان آپ لوگ باہر آئیے. اب آئی ہیں باہر، ورنہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا باہر آ جائیں بغیر اذن امام ممکن نہیں ہے. کتنی بڑی قربانی ہے. جناب زینب کبریٰ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، اور ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے جناب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اسکتی یا امتی انتی بحمد للہ عالمہ غیر معلمہ. ہے آپ اے پھوپھی زینب. فسکتت، خاموش ہو گئیں. بی بی خاموش ہو گئی. کہاں پر میں آپ کو مثالیں دکھاؤں کہ جیسے ہی امر مولا ہوا ویسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ مطیعن لامر مولا. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یوں ہی کوئی تھوڑی شریکت الحسین بن جاتا ہے. اب مقام عظمت عظمائے فضائل جناب زینب کو سمجھیے کہ اب ہر جگہ جہاں جہاں امر مولا ہے وہاں اطاعت جناب زینب کبریٰ ہے. ہر مقام پر جہاں امر دیا وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ تسلیما لامر مولا نظر آئیں. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اتنی اطاعت کی کہ آپ شریک امر امامت بن گئیں. امام وقت کی شریکہ کوئی بن جائے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا معیار ہے. اور نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ اتنا اطاعت میں اپنے آپ کو محو کیا کہ ایک وقت وہ آیا کہ خود امام وقت آ کر یہ پوچھتا ہے کہ اے پھوپھی اماں آپ بتائیے مدینے جانا پسند کریں گی یا کربلا جانا پسند کریں گی؟ کیا مقام ہے؟ آپ کہاں جانا پسند کرتی ہیں؟ آپ جو کہیں گی وہ میں وقت کا امام انجام دوں گا. اللہ اکبر. شریکت الامام اسے کہتے ہیں. اتنا امر مولا کی اطاعت کی، اتنا امر مولا کی اطاعت کی کہ آپ شریک امر امامت بن گئی. کہ اب امام وقت آ کے آپ سے مشورہ لے کہ پھوپھی اماں آپ بتائیے. یزید نے جب کہا کہ اب آپ آزاد ہیں تو کہا ایک منٹ میں پہلے جا کے اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں. یہ شریک امر امامت ہے. یہ جناب زینب کبریٰ کا وہ مقام و مرتبہ ہے عظما. اب حدیث قدسی میں کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انا حی لا اموت ان اطعنی بما امرتک اجعلک حیا لا تموت. اے بنی آدم، اے آدم کے بچے، میں حی ہوں لا اموت، میں مرنے والا نہیں، میں حی لا اموت. اگر تم میری اطاعت کرو گے ہر اس امر میں کہ جس میں تمہیں اطاعت کرنا چاہیے تو میں تمہیں یہ مرتبہ عطا کروں گا کہ تم بھی حی ہو جاؤ گے لا تموت، تم بھی کبھی مرو گے نہیں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ انسان تو مرتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا ذکر قائم رہتا ہے. اللہ اکبر. اس کا ذکر قائم رہتا ہے. جناب زینب بظاہر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ذکر ہے نہیں ہے. جناب زینب کی قربانی یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتی تو ذکر امام حسین کربلا میں محو ہو جاتا. عظمت جناب زینب کبریٰ یہ ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو ہم جس طرح سے زندہ ہیں تم کو اس طرح زندہ کر دیں گے. جناب زینب کبریٰ جب دربار یزید میں آئیں تو آنے کے بعد کیا کہا؟ وہ کلمات جو آپ کے خطبے کے مشہور ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک واللہ لا تمحو امرنا وذکرنا. کہ پروردگار عالم کی قسم تم ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے.
اے یزید ملعون یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ کے بیٹے، کد کیدک، جتنی مکاری کرنا ہے کر لو، وسع سعیک، جتنی کوشش کرنا ہے کر لو، وانصب جہدک، جتنی کوشش کرنا ہے کر لو، پوری حکومت مل کر بھی اگر ذکر حسین ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ وعدہ الہی ہے کہ اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہارا ذکر قائم رکھیں گے۔ یہ جو جناب زینب نے دربار یزید میں اعلان کیا کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، اس کی برکت آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گوشے کنارے دنیا سے آواز آتی ہے لبیک یا حسین۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے آواز؟ یہ لبیک یا حسین کی آواز جناب زینب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ وہ دلیل ہے کہ آج بھی جناب زینب کا خطبہ زندہ ہے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، کیوں؟ وسع سعیک، کید کیدک، جتنی مکاری کرنا ہے کر لو، جتنی کوشش کرنا ہے کر لو۔ تو آج کم از کم دشمنان اہل بیت کو یہ پتا ہو جانا چاہیے، جب اس کا باپ ذکر اہل بیت نہیں مٹا سکا تو اولادیں کیا خاک ذکر اہل بیت مٹائیں گی؟ نہیں مٹا سکتی، نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کا ذکر قائم رہے گا بے برکت وجود جناب زینب، بے برکت وجود ذکر جناب زینب۔ لا واللہ لا تمحو ذکرنا، تم ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے۔ پھر حدیث قدسی آگے بڑھ کے کیا کہتی ہے؟ آواز دے رہا ہے پروردگار عالم اس حدیث قدسی میں، یا ابن آدم اقول لشیء کن فیکون، جب میں خالق کائنات کسی بات کو کہہ دیتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اقول لشیء کن فیکون ان اطعنی بما امرتک، اگر تو اس بات کے اوپر عمل کرے اور اطاعت کرے جس کا میں نے امر دیا ہے، فاجعلک مثلی، میں تجھے یا مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، تقول کن فیکون، تم بھی کہو گے ہو جا تو ہو جائے گا۔ کیا مرحلہ ہے اطاعت کا! یہ ہمیں کیا جناب زینب کی زندگی میں نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے۔ کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ انسان کم سے کم اپنی اس وقار اور عظمت کو دیکھے کہ اگر اطاعت کر رہا ہے، ابھی تک انسان اطاعت کر رہا ہے، میرے رب نے جو کہا میں کروں گا، میرے خالق نے جو کہا میں کروں گا، میرے پروردگار عالم نے جو کہا میں کروں گا۔ بندہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا جا رہا ہے، ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ خود رب العزت یہ کہتا ہے کہ ابھی تک جو میں کہہ رہا تھا وہ تو کر رہا تھا، اب جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ کیا ہے مرحلہ اطاعت؟ جب جناب زینب کبریٰ کوفے کے بازار میں آئیں اور آنے کے بعد آپ نے چاہا کہ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مجمع ہے اور جمع غفیر ہے، لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، سب لوگ موجود ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ قہقہے لگا رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں اس کی آوازیں اتنی زیادہ تھیں کہ بیوی اگر چاہتی ہیں تو ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو غیظ و غضب آیا اور آپ نے اشارہ فرمایا، فَأَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ أَنِ اسْكُتُوا، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ علیہ مقام نے اشارہ فرمایا لوگوں کی طرف اور کہا اسکتو، خاموش۔ ایک دفعہ جب آپ نے کہا خاموش تو اب امر مولا کی اطاعت کا اثر یہ ہے کہ اب جب بیوی کہہ رہی ہے خاموش تو پھر فَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسِ وَسَكَتَتِ الْأَصْوَاتِ فَارْتَدَّتِ الْأَنفَاسِ، سینوں میں جہاں سانسیں تھیں وہ سانسیں وہیں رک گئیں۔ اللہ اکبر! جو آوازیں منہ سے حلق سے نکل رہی تھی وہ بند ہو گئیں، جو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی تھیں وہ گھنٹیاں رک گئیں۔ مطیعاً لِأَمْرِ مولا، سمجھ میں آیا کہ شہزادی کونین اب اس مقام اطاعت پر ہے کہ ابھی تک زینب کبریٰ اپنے مولا کی اطاعت کر رہی ہیں، ہر جگہ اطاعت کر رہی ہیں۔ ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ رب العزت کہتا ہے اے زینب ابھی تک جو میں کہہ رہا تھا وہ آپ کر رہی تھی، اب آپ جو کہیں گی وہ میں لوگوں سے کرواؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا عظمت ہے جناب زینب کہ ابھی تک جو میں کہہ رہا تھا وہ آپ کر رہی تھی، کوئی احسان نہیں جتایا، جو قربانی مانگی دے دی، اسلام کی خاطر بچے مانگے دے دیے، بھتیجا مانگا دے دیا، بھائی مانگا دے دیا، چادر مانگی دے دی۔ لیکن اب جب وقت آیا کہ زینب کو کچھ کہنا ہے، فرمایا اسکتو، خاموش۔ تو اب دم نہیں، مجال نہیں کسی خلق میں کہ وہ زینب کبریٰ کے سامنے چوں کر سکے۔
انسان تو انسان، سکتت الاسوات فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، گھوڑے کے، جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں وہ ذوی العقول نہیں ہیں، غیر جاندار چیزیں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب کہ خاموش، تو لوگ خاموش ہو گئے، اطاعت کر لی جناب زینب کی. یہ اطاعت انسانوں کی ہے، ذوی العقول کی، جو صاحبان عقل ہیں. لیکن ولایت کا اثر یہ نہیں ہوتا کہ صرف انسان مان جائے، ولایت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جاندار کے ساتھ ساتھ بے جان بھی حکم کو مانے. سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو درک کریے کہ یہ ہے اثر ولایت تکوینی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ اے میرے بندے اگر تم اطاعت کرو گے میری تو جو کمال میرا ہے، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن، اب اگر تم بھی کہو گے ہو جا تو ہو جائے گا. مقام عظمائے جناب زینب کبریٰ یہ ہے کہ اب آپ اس مرحلے ولایت پر ہیں، آپ شریکت معمولی بات ہے، شریکت الحسین، شریک کون ہو سکتا ہے؟ کسی میں دم نہیں ہے کہ وکیل مولا بن جائے، یہ شریک مولا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ شریک سمجھ رہے ہیں؟ وہ شراکت جو علی کو رسول کے امر میں حاصل ہے، وہ شراکت زینب کو حسین کے امر میں حاصل ہے. اللہ اکبر. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا کس طرح بتاؤں. یہ وہ معرفت کے ابواب ہیں جناب زینب کبریٰ کے لیے، کہ اب جب انسان اس مطیع ہو گیا نا امر مولا کا، پروردگار عالم کی اطاعت میں اتنا محو ہے، اتنا اپنے آپ کو دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، ہاں کچھ نہیں رکھا، کیا رکھا؟ کچھ نہیں باقی رہ گیا. اور اس طرح سے اطاعت کی ہے کہ بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند عالم نے جب یہ قرآن مجید میں فرمایا کہ الذین، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ قالوا ربنا، ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور اس کے بعد استقامت کرتے ہیں. الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اب وہ استقامت کر رہے ہیں. تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں، بے باکی ہے. اور یہ بے باکی ہمیں جناب زینب میں نظر آئی کہ جب آپ مجھے بتائیے، اگر کسی عام آدمی کو شجاع بہادر، خاندان اہل بیت کا حساب کتاب الگ ہے، خاندان اہل بیت سے کوئی اپنے آپ کو قیاس نہ کرے، ہاں ان سے درس ضرور لے، لیکن یہ نہ سوچے کہ ہم بھی وہ کر سکتے ہیں. کوشش کرے گا تبھی تو پتہ چلے گا ان میں اور ان میں فرق کیا ہے، تبھی تو پتہ چلے گا کیا فرق. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ ظالم اور جابر شخص ملعون عبید اللہ بن زیاد، جب آپ آئی ہیں اور لائی گئی ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے بھائی کو مار ڈالا، جس نے بچوں کو قتل کر دیا، جو اسیر بنا کے لے کر آ گیا ہے، تو اب اس کے سامنے انسان جو ہے وہ کھڑا ہو قاعدے سے، خاموشی کے ساتھ. عام انسان یہی کرتا، بول نہ پاتا. لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اب وہ مطیعا لامر مولا ہے. بعض روایات میں ہے کہ اے میرے بندے اگر تو مجھ سے ڈرے گا تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہر چیز کائنات کی تجھ سے ڈرنے لگے گی. اللہ، آپ دیکھیں کیا خوف ہے جناب زینب کا. اب عبید اللہ جناب زینب سے گفتگو کر رہا ہے، فما رأیتی کیف صنع اللہ بأخیکی واہل بیتکی، فلاں فلاں گفتگو. ایک مرتبہ جلال جناب زینب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سکلت کا امت، خاموش تیری ماں تیرے غم میں روئے. اللہ، کون یہ کہہ سکتا ہے اس حالت میں، اس عالم میں؟ سکلت کا امک ابن زیاد، تیری ماں تیرے غم میں روئے. کون کہہ سکتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت ان حالات میں کہ تلواریں گردنوں پہ لٹک رہی ہیں؟ یہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کا باپ شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سویا ہو. کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی اور مجال نہیں ہے کام کرنے کی. سکلت کا امت، خاموش، خبردار، تو مجھے لڑکاتا ہے نا. ہؤلاء الذین قد كتبوا علیہم القتل فبرزوا الى مضاجعہم، یہ خود چل کر گئے ہیں اپنے قدموں سے اپنی قتل گاہوں کی طرف. تو کیا بکتا ہے؟ تو ہمیں ڈراتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ. وما رأیت الا جمیلا، کچھ نہیں دیکھا ہم نے سوائے خوبصورتی کے، سوائے حسن کے، سوائے جمال کے. یہ ہے جناب زینب کبریٰ. یزید کیا کہہ رہا ہے؟ یزید بیٹھا ہے تخت کے اوپر،
کہ یہ تو اللہ نے کر دیا، یہ تو جو ہے وہ پروردگار عالم کا جو ہے وہ جبر ہے، وہ اختیار کی بحث پوری ہوئی. لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس طریقے سے توحید کا درس دیا، کہا کد کیدک، جو مکاریہ کرنا ہے کر لے، وسع سعیک، جو کرنا ہے کر لے، سب لوگ جمع ہو کر بھی چاہو تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے. اور آج یہ جو ذکر امام حسین ہو رہا ہے یہ جناب زینب کبریٰ کی دین ہے، شریکت الحسین کی دین ہے یہ. ورنہ لوگوں نے تو یہی چاہا تھا کہ کر دیں گے محو دہر سے آثار مصطفیٰ. امت نے اس یقین سے مارا حسین کو، اتنے یقین سے قتل کیا امام حسین کو کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ سب مٹ جائے، سب ختم ہو جائے. لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے مٹنے نہیں دیا. یہ عظیم قربانیاں کس طرح انجام پائی ہیں یہ آپ تاریخ آپ کے سامنے ہے. مصائب چند منٹ آپ کے سامنے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، دل محزون ہو جائیں اور امام زمانہ کو پرسا دے سکیں کہ کس طریقے سے جناب زینب کبریٰ نے قربانیاں دی ہیں. وہ قربانیاں کہ جس کو یاد کر کے آپ کا اور ہمارا وقت کا امام روتا ہے. فَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ مَسَاءً صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد امام حسین، میں آپ کے اوپر صبح و شام گریہ کرتا ہوں اور آنسوؤں کے بدلے میں خون روتا ہوں. وہ مصائب کون سے مصائب ہیں کہ جن کے وجہ سے وقت کا امام خون کے آنسو رو رہا ہے. کسی ذاکر نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ کون سے مصائب ہیں، کیا یہ آپ کے جد امام حسین کے مصائب ہیں؟ کہا نہیں، اگر میرے جد حسین بھی اس مصیبت کو دیکھ لیتے تو وہ بھی گریہ کرتے. اللہ اکبر. اے آقا مولا یہ بتائیے کیا یہ علی اکبر کی مصیبت ہے سینے پہ برچھی لگنا؟ کہا نہیں، اگر علی اکبر بھی ہوتے تو اس مصیبت پر گریہ کرتے. اے آقا کیا یہ آپ کے چچا عباس کے بازوؤں پر قلم ہو جانے کی گریہ ہے؟ کہا نہیں، اگر میرے چچا عباس بھی موجود ہوتے تو وہ اس مصیبت پر گریہ کرتے. اے آقا یہ بتائیے کیا یہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگنے کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں، اگر علی اصغر بھی ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی گریہ کرتے. بس ایک مرتبہ خطیب نے ہاتھوں کو جوڑا. اے وقت امام ذرا یہ بتائیے آخر وہ مصیبت کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ فرمایا میری پھوپھی اماں، بے مقنع چادر، شرابی کا دربار، ہاتھ پسے گردن بندھے. اللہ اکبر. یہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کے اوپر ہر امام رویا، نہ صرف 12واں امام بلکہ چوتھا امام. الشام الشام الشام. اے مولا کیا مصیبت آ گئی؟ شام میں مصیبت ایسی آئی کہ ہم سب کو ایک رسن میں باندھ کر شرابی کے دربار لایا گیا. میری پھوپھیوں کے سر پہ چادریں نہیں تھی. ظالم آگے بڑھ کر سکینہ کو کنیزی میں مانتا تھا. اجرکم اللہ. جناب زینب کبریٰ علیہ مقام علماء فرماتے ہیں ان جانور کے تزکیے اور ذبح کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ اونٹ، بکری، ان سب کی طرح یہ ذبح ہو جاتا ہے. لیکن مچھلی کا تزکیہ یہ ہے کہ جب اس کو پانی سے باہر نکالا جائے تو اس کو باہر لا کر چھوڑ دیا جائے. جب یہ مچھلی تڑپ تڑپ کے دم توڑ دیتی ہے تو کہا جاتا ہے تزکیہ ہو گیا. لہٰذا یہ دو طریقے ہیں. ایک مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن کو سر سے جدا کر دیا جائے، تن کو سر سے، اور ایک طریقہ یہ ہے پانی سے باہر نکال دیا جائے. تڑپ تڑپ کے مچھلی مرتی ہے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، زینب بچ گئی، کربلا سے کوفے سے شام جا رہی ہے، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. ذرا غور کرو، کربلا میں حسین سر و تن میں جدائی ہوئی، شہادت ہو گئی،
لیکن زینب کی بھی ایک شہادت ہے، جس وقت خیموں سے بیویاں باہر نکلی، چادریں نوچی گئی، اسی وقت زینب تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہی تھی۔ یہ شہادت جناب زینب تھی کہ جناب زینب آ کر امام وقت سے پوچھے کہ ہم خیمے میں جل کے مر جائے یا اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے باہر آ جائیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ میں بس ذرا سا آپ کے اذہان عالیہ کو کربلا کی اس منظر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ کیا قربانی دی ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ میں آ رہا ہوں بچوں کی شہادت کے اوپر، یقیناً یہ بچوں کی شہادت ہوگی، لیکن اس میں ایک ماں کی بھی تو قربانی ہے۔ ذرا غور کریے، بچوں کو اس طرح تیار کیا جا رہا ہے۔ اے میرے لال و محمد، اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ پروردگار آپ لوگوں کے بچوں کو جناب زینب کبریٰ کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے۔ پروردگار ہماری قوم کے جوانوں کو جناب زینب کے جوانوں کے صدقے میں سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آل محمد کو تیار کرتی ہیں۔ میرے لال، اے میرے لقت جگر، اے میرے نور نظر، یاد رکھنا کل جب صبح عاشور نمودار ہوگی تو تمہیں اپنے ماموں کے اوپر جان نثار کرنا ہے، اور یاد رہے کہ تمہاری رگوں میں تمہارے نانا حیدر کرار کا خون ہے، اور تمہیں یاد رہے کہ تم پوتے جعفر طیار کے ہو۔ اور مجھے پورا یقین ہے میرے بچوں کہ تم جب کل جنگ کے لیے میدان کارزار میں اترو گے تو مجھے یقین ہے، مجھے اپنی تربیت پر یقین ہے، مجھے عباس کی تعلیم و تدبیر پر یقین ہے کہ تمہیں اتنا آمادہ کر دیا ہے کہ تم نہر فرات تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن خبردار، جب نہر فرات پر پہنچنا تو یاد رکھنا حسین کا بیٹا اصغر خیام میں ابھی پیاسا ہے، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، خبردار پانی نہ پی لینا۔ امر مولا کی اطاعت اس طرح سے ہے کہ دونوں بچے کل جب صبح نمودار ہوئی تو ظہر عاشور اس طرح جنگ کی ہے، بڑھ بڑھ کے آگے جنگ کی ہے۔ پسر سعد کے خیموں تک پہنچ گئے بچے، اور ایک مرتبہ آواز آئی کہ یہ ہاشمی شجاع ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیر کر مارا جائے۔ دونوں بھائیوں میں جدائی ڈالی گئی، اشقیاء چاروں طرف سے ٹوٹے۔ ایک مرتبہ ادھر اون گھوڑے سے گرے، ادھر محمد گھوڑے سے گرے، ادھر سے حسین آگے بڑھے، ادھر سے عباس آگے بڑھے، فوجی اشقیاء میں تلاطم مچا، اور جب خاک ڈھلی تو کیا دیکھا؟ ایک بچے کا دم نکل چکا ہے، ایک بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہے۔ امام حسین نے چاہا جلد از جلد کم از کم اس ایک بچے کو اپنی ماں تک پہنچا دے۔ دونوں جنازوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ بس آخری جملہ، تاریخ بتاتی ہے جب بھی امام حسین کسی شہید کو لے کر آتے تھے، جناب زینب کبریٰ اولیاء مقام آگے بڑھ کر ماتم کرتی تھی، شہید کا استقبال کرتی تھی، لیکن جب خود کے بچوں کے جنازے آئے تو زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے ام پروہ، اے رباب، اے ام لیلہ، میری بہن زینب کہاں ہے؟ اب جو دیکھا گیا، جناب زینب نے سنا میرے بچے شہید ہو گئے، سر کو زمین پر رکھا، پروردگارا مجھ سے میری قربانی کو قبول فرما۔ اللہ لعنت اللہ۔